بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کے سامنے جہنم کے عذاب کے بارے میں کچھ باتیں پیش کریں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ اللہ کی ناراضگی، اس کی لعنت اور اس کے لیے عذاب عظیم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کسی انسان کا قتل کرنا ہے۔ جس نے کسی جان کا قتل چھری یا چاقو کے ساتھ کیا تو فرشتے جہنم کی وادیوں میں ہمیشہ اس کو اسی چھری کے ساتھ مارتے رہتے ہیں۔ وہ ہمیشہ آگ میں رہے گا اور وہ میری شفاعت سے محروم ہے۔ اگر کسی شخص نے کسی جان کو بلندی سے گرا کر قتل کیا تو فرشتے بھی ہمیشہ اس کو بلند ترین چوٹی سے جہنم کی وادی میں گراتے رہیں گے۔ قتل کرنے والے جہنم کے کنویں میں قید ہوں گے۔ اگر کسی نے رسی کے ساتھ خودکشی کی اور مر گیا تو ہمیشہ جہنم میں لٹکا رہے گا اور اللہ کی رحمت سے محروم رہے گا۔ اگر کسی نے کسی کو ناحق قتل کیا تو اس کا قاتل کھلی گمراہی میں ہے۔ فرشتے اس کو ہمیشہ آگ کی چھریوں کے ساتھ ذبح کرتے رہیں گے، اور جب بھی وہ اس کو قتل کریں گے تو اس کے حلق سے تار کول کا سیاہ خون بہے گا، پھر وہ خون اس میں لٹا دیا جائے گا۔ یہ اس کی سزا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ اور جو کوئی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کا بدلہ جہنم ہے کہ مدتوں اس میں رہے، اور اللہ نے اس پر غضب کیا اور اس پر لعنت کی اور اس کے لیے تیار رکھا بڑا عذاب۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اپنا حمل ضائع کرانے والی عورت کی بھی یہی سزا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور زندہ درگور کی جانے والی بچی سے پوچھا جائے گا کہ تو کس گناہ میں قتل کی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گرائے جانے والا بچہ قیامت کے دن لایا جائے گا جس کی آواز بجلی کی کڑک جیسی ہوگی، اور وہ مدد کے لیے پکار رہا ہوگا کہ میں مظلوم ہوں۔ پھر وہ اپنی ماں کے پاس لایا جائے گا اور کہے گا کہ اے رب، اس سے پوچھئے کہ اس نے مجھے کیوں قتل کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ گرائے جانے والے بچے کی ماں سے پوچھیں گے، تم نے اس کو کیوں قتل کیا؟ کیا تیرا یہ گمان تھا کہ میں اس کو رزق نہیں دوں گا؟ بے شک میں نے کسی نفس کا ناحق قتل حرام قرار دیا تھا۔ اے فرشتو، اس عورت کو دروغہ جہنم کے سپرد کر دو، جو اس کو مصیبتوں کے کنویں میں قید کر دے گا، جہاں فرشتے اس کو سخت عذاب دیں گے، کیونکہ وہ وہی کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ اس عورت کو آگ کا طوق اور بیڑیاں پہنائی جائیں گی، اور اس کے چہرے کو آگ میں جھونک دیا جائے گا۔ پھر مالک دوبارہ اس کو آگ کے کنویں میں پھینکے گا، جو کہ ایک گہرا گڑھا ہے، جس کا نام نارا بار یعنی قوموں کی آگ ہے۔ جب بھی جہنم کی آگ ہلکی ہوتی ہے تو اس گڑھے کا منہ کھولنے اور اس کی شدت حرارت سے جہنم دوبارہ بھڑکائی جاتی ہے۔ اس میں درندے، بھیڑیے، سانپ اور بچھو ہیں جو گناہ گاروں کو ڈستے ہیں۔ جہنم کے فرشتے ہاتھوں میں آگ کے نیزوں کے ساتھ حمل گرانے والیوں کو مار رہے ہوں گے۔ ایسی عورتیں گڑھے میں 50,000 سال تک عذاب کا شکار رہیں گی، اور اس کے بعد اللہ جل شانہ کوئی فیصلہ فرمائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ بڑا گناہ کسی نفس کا ناحق قتل کرنا ہے، یہاں تک کہ ایک چڑیا جس کے ساتھ انسان کھیلتا ہے اور وہ اس کھیل کی وجہ سے مر گئی، یا اس کو بغیر حاجت کے قتل کر دیا، تو وہ قیامت کے دن اس حالت میں حاضر ہوگی کہ اس کی چنگھاڑ بجلی کی کڑک کی مانند ہوگی، اور وہ کہے گی، اے رب، اس سے پوچھو کہ اس نے مجھے بلا ضرورت عذاب سے دوچار کر کے قتل کیوں کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں تیرا حق لوں گا، مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم، جس ظالم نے بھی جس قدر ناحق ظلم کیا میں اس کو سخت عذاب سے دوچار کروں گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے، میں حساب لینے والوں کا بادشاہ ہوں، آج میں کسی پر ظلم نہیں کروں گا۔
مجھے اپنی عزت و مرتبے کی قسم، آج ظالم کے ظلم سے تجاوز نہیں کیا جائے گا۔ اگر کسی نے ہتھیلی کے ساتھ تماچا مارا یا کونی کے ساتھ مارا یا ہاتھ کے ساتھ مارا، آج میں بے جان لکڑی سے بھی سوال کروں گا کہ تو نے دوسری لکڑی کو کیوں خراش لگائی؟ ایک پتھر نے دوسرے پتھر کو خراش کیوں لگائی؟ اس وقت تک جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا جب تک دنیا کے ظلم کا بدلہ اس کی نیکیوں میں سے ادا نہ کر دیا جائے۔ اگر اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں نہ ہوئیں تو مظلوموں کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے اور اس کو آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، ناحق قتل کرنا ہے۔ جس طرح اللہ کے حضور مشرک کی شفاعت نہیں ہوگی، اسی طرح نفس کو قتل کرنے والے کی بھی شفاعت نہیں ہوگی۔ جس طرح مشرک کا دائمی ٹھکانہ آگ ہے، اسی طرح کسی کو ناحق قتل کرنے والا بھی ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ جب اللہ تعالیٰ کی لعنت قاتل پر پڑے گی تو جہنم کے تمام طبقات میں قتل کیا جائے گا، حتیٰ کہ وہ جہنم کی نچلی تہہ تک دنس جائے گا۔ اور جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مشرکین کے ساتھ عذاب عظیم کا وعدہ کیا ہے، اسی طرح قاتل کو بھی عذاب عظیم دیا جائے گا، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا اس کا بدلہ جہنم میں ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ اور لعنت ہے، اس کے لیے عذاب عظیم تیار کر رکھا ہے۔ مگر جس نے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے توبہ کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے اور زناکاری نہیں کرتے، جس نے یہ کام کیے وہ گناہ میں پڑ گیا، مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لانے کے بعد عمل صالح کیے تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، جس نے کسی نفس کو ناحق قتل کیا یا زمین میں فساد پھیلایا تو گویا اس نے تمام انسانیت کا قتل کیا، اور جس نے کسی کی جان بچائی تو گویا اس نے تمام انسانیت کو زندہ کیا۔ یعنی اگر 1000 لوگ ایک قتل میں شریک ہوئے تو وہ قتل ہر ایک کے ذمے ہوگا اور ان پر جملہ انسانیت کا قتل کا بار ہوگا۔ اس کے برعکس اگر کسی نے کسی پریشان حال نفس کی ساتھ اچھا برتاؤ کیا، اس کو کھانے کا ایک لقمہ دیا اور پانی کا گھونٹ پلایا، یا اپنے مسلمان بھائی کی تکلیف میں مدد کی، تو اس نے گویا تمام انسانیت کے ساتھ بھلائی کی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر ویڈیو اچھی لگے تو کومنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔